بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ کپڑے کی ایک تھیلی بنا لیں، اس میں اپنے پیسے رکھیں اور اس تھیلی کو اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اس پر روزانہ صبح و شام 119 بار سورہ کوثر بما تسمیہ اور اول و آخر درود شریف 7 بار پڑھ کر دم کریں۔ رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ سمارٹ اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ چنے کی دال اکثر استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی درست رکھتی ہے۔ ہاتھوں پیروں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ سر میں خارش ہو تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ تیز ہو رہا ہے۔ انگوٹھے پر خارش ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا قد بڑھ رہا ہے۔ اگر آنکھوں میں جلن ہے تو بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام آ جاتا ہے، اور کان کے اندر پھنسی بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پاخانہ اگر لال رنگ کا آئے تو یہ بواسیر کی علامت ہے۔ زبان سفید ہو تو منہ میں چھالے نکلتے ہیں۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہوتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہوں تو یہ شوگر ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ زنگ آلود لوہے پر کوکا کولا ڈال دی جائے تو زنگ اتر جاتا ہے۔ سیری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دیں، پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھیرے کا چھلکا کاٹ کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے۔ جس جگہ چیونٹیاں زیادہ ہوں وہاں 2-4 لونگ پھینک دیں، چیونٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی مباشرت نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سردی لگنے، میل جمنے، پھنسیاں نکلنے، چوٹ لگنے سے کان میں درد ہونے لگے تو ادرک کے رس کو کپڑے سے چھان کر نیم گرم کر کے 3-4 بوندیں کان میں ڈالیں، اس سے درد ضرور ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر درد باقی رہے تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ ڈالیں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کو اپنے پٹھوں کی مالش کریں، زیتون کے تیل سے آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کالا نمک چاٹنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ الرجی ہونے لگے تو فوراً دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناریل کھانے سے انسان کے اندر سستی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو اور 1 گلاس دودھ کھجور میں ڈال کر پی لیں، معدے کی جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پی لیں، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال کا پانی لگانے سے 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ بکرے کی میخ کو کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ شکرکندی کھانے سے سر کے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ دانت ہلتے ہوں یا گرتے ہوں تو نیم کی مسواک استعمال کریں۔ توے پر نمک لگاؤ، روٹی نہیں پھٹے گی۔ پیاز کا رس پینے سے چھاتی کی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ 1 خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر اس میں شکر شامل کر کے گردے کے مریض کو پلائیں، ہر گھنٹے بعد پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگ سانولا ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر ملیں، جب رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے دماغ اور تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔
زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں۔ اس سے آپ کافی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اسپغول روزانہ کھانے سے معدہ میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی صحت اچھی بنانا چاہتے ہیں تو چاول کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ پتے میں پتھری کی علامت معدے میں جلن اور سینے میں تیزابیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں اور ایک سیب روزانہ کھائیں۔ زندگی بھر تندرست رہنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر درد کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر آنکھ یا کان میں درد ہو تو خشخاش کو پانی میں پکا کر اس پانی سے آنکھ یا کان دھونے سے درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ مرغی کا سالن کھانے سے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ تیتر کا گوشت کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ شتر مرغ کا گوشت کھانے سے دمہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکری کے گوشت کا سوپ پینے سے کینسر نہیں ہوتا۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی نہیں ہوتی۔ دیسی مرغی کھانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے دل کے والو کبھی بند نہیں ہوتے۔ پیاز فرائی کرنے کا عمل نہ صرف رنگت پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اس کے ذائقے کو بھی منفرد بناتا ہے۔ اگر آپ پیاز کو ہلکا براؤن کریں گے تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا اور اگر ڈارک براؤن کریں گے تو اس کا ذائقہ پلاؤ میں الگ ہوگا۔ چاولوں کو کھلا کھلا بنانے کے لیے باسمتی چاولوں کو 20 سے 30 منٹ کے لیے بھگونا بہتر ہے۔ سیلا رائس کو 1 سے 2 گھنٹے کے لیے بھگوئیں اور نئے چاولوں کے لیے 10 سے 15 منٹ کافی ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔